أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى. تو یہ یہود اور نصارہ جو ہے نا، تو یہ یہودیوں کا کیا دعویٰ تھا؟ ایک تو یہ کہ پہلے تو مسلمانوں کو، اہل ایمان والوں کو بہکاتے اور ہر لحاظ سے ان کو ستاتے. دوسرے یہ کہ ان کو، ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے موڑ دیتے تھے اپنے مذہبوں کی طرف، اپنے خیالوں کی طرف، اپنے برے ارادوں کی طرف کہ دیکھو وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا بھائی. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ، صرف وہی ہدى أو نصارى، یہود اور نصارہ جنت میں داخل ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہم اولاد انبیاء میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل، تمام نسلوں میں سے ہوتے ہوئے جو ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نسلوں میں سے ہم ہوتے ہوئے آئے ہوئے ہیں. ہم جو ہے انبیاء اکرام کی اولادوں میں سے، نبیوں کی اولادوں میں سے، لہذا جنت کس کی ہے؟ پھر ہماری ہے. تو یہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں کو کتنا بھی عبادت کرو ان کو کچھ ملنے والا ہے نہیں. یہ یعنی خود کو، اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا کر کے بیٹھے تھے کہ اگر جنت میں کوئی جائیں گے تو کون جائیں گے؟ یہودی اور نصارہ. تو آج بھی وہ جو اسی اس میں ہے، پیمانے میں ہے کہ نہیں، جنت کے حقدار جو ہیں ہم ہی ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان کے خیالات ہیں. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. اگر یہ ایسی بات ہے تو کوئی دلیل لائیں، وہ ٹھوس دلیل لائیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر وہ پکے اور سچے ہیں تو کوئی ٹھوس دلیل لا کر کے بتائے کہ وہی جنت کے حقدار ہیں. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے. ہاں، جو ہے نا، من اسلم، جس نے قبول کیا اور جھکایا اپنے سر کو اللہ کی طرف، وہ نیکوکاروں میں سے ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. اور اس کو جو ہے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے قریب اپنے رب کے طرف سے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور نہ ان کو کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ وہ گھبراتے ہیں اور نہ کوئی خوف ہے. کون؟ جو کہ نیکوکار ہیں، مومنین ہیں، اور ان کو ایسے بھامٹے باتوں سے، گمراہی کے باتوں سے وہ گمراہیت میں آنے والے ہیں نہیں. اور ایسے ہی دعویٰ عیسائی بھی کرتے ہیں. عیسائیوں کا کیا کہنا ہے؟ ان کا ذہن کیسا ہے؟ وہ بولتے ہیں ہم جنت کے حقدار. جنت اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ ہماری ہے. ہم جنت میں ہی جائیں گے. وہ اس لیے وہ ایسا بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو بھی گناہوں ہے نا، یہ گناہوں کا کفارہ سمجھو اور یا کچھ سمجھو، یہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا. کیسا کیا ادا ہو گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر چڑھایا گیا، سولی پر لگایا گیا، تو وہ ہمارے طرف سے کفارہ ہو گیا. تو اب ہم کچھ بھی کریں، ہم تو جنت ہمارے لیے پکی ہے. یہ ایسا ان کا ذہن عیسائیوں کا ہے. اب ہم کچھ بھی کریں گے لیکن جنت کس کی ہے؟ ہماری ہے. اور یہودیوں کا کیا دعویٰ ہے؟ آج بھی یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، جو ہے ہم نسل انبیاء اکرام کے نسلوں سے، ان کے نبیوں کے نسلوں سے، لہذا حقدار
ہم جنت کے ہیں۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب تمہیں بہکانے کی بہت تدبیریں کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے اور تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کے علاوہ تمہیں غلط لالچ بھی دیتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی جنتی ہی ہیں، اور تم سب کچھ کرو تب بھی جنتی نہیں۔ مگر مسلمانوں، یہ ان کے فاسد خیالات اور محض نفسانی خواہشات ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تم ان کی یوں آزمائش کرو کہ ان سے کوئی قوی دلیل مانگو اور کہو اگر تم سچے ہو تو اپنی کتابوں سے ہی دلیل لاؤ۔ نہ وہ دلیل دے سکتے ہیں نہ دے سکیں گے، نہ تورات میں یہ ہے نہ انجیل میں۔ نیز یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ خداوند تعالیٰ تم انسانوں کا رب ہے، ہر قوم ہر ملک سے اس کی یکسانیت یک نسبت ہے، کوئی خاص قوم یا ملک اس کی رحمت کے حقدار نہیں، بلکہ جو بھی عربی، عجمی، جشی، چینی وغیرہ اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں اور اس کے ہر حکم کو بے چون و چرا مان لیں اور نیکوکار بھی ہوں، اس کا بدلہ ضرور ملے گا خدا کے پاس جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے اور خرابتداروں سے چھوٹنے، بڑھاپا آنے یا بیمار ہونے کے ساتھ ستانے یا تنگ دستی کے غالب آنے یا جنت سے باہر نکلنے جانے کا یا دشمن یا کسی بادشاہ کے ایذا دینے یا خدا کے ناراض ہونے کا ڈر ہوگا، اور نہ اپنی گزشتہ عمر برباد کرنے کا غم ہے۔ میں دن رات دولت جمع کرنے کے، عمدہ مکان و باغ بنانے و دنیاوی عزت و حاصل کرنے میں سرگرداں رہا اور غلط مذہب کے پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھاتی رہی۔ یعنی مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنی زندگی جو گزر بسر کرتا ہے تو اس کو کسی بھی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو۔ اب جبکہ جو ہیں جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، جس کا ایمان ہی صحیح نہ ہو، اگر ڈر کسی کو ہے تو ویسے لوگوں کے لیے ڈر اور خوف ہے، اور ان کے لیے جو ہے جہنم کا گڑھا بھی ہے، اور وہ جہنم کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح العقیدہ اور صحیح مومن مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر برقرار رکھ کے ہم کو صاحب ایمان رکھے، اور مرتے دم پر ہم کو جو ہے کلمہ طیبہ نصیب کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔